ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار غریب لوگ موجود ہیں جو بہت سخت زندگی گزارتے ہیں اور مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، اور اکثر بات پاکوں پر آ جاتی ہے، لیکن باوجود اس غریبی کی وہ اپنے اللہ کے سامنے ہر وقت سربہ سجود ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ آج کی اس لیکچر میں ان فقراء کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رب لا یزال نے ان لوگوں کے لیے جنت میں کیا پروٹوکول رکھا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مہاجرین میں سے فقراء حضرات جو گرمی سردی وغیرہ کے مشکل اوقات میں شریعت کے مشکل اعمال کو عمدگی سے ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی ضرورت اس کی سینے میں باقی رہتی ہے، اس کے پورا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی، یعنی یہ بیچارہ ویسی ہی مر جاتا ہے، ان کا کوئی وش پورا نہیں ہوتا۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم آپ کے فرشتے ہیں، آپ کے کاموں کے محافظ اور ذمہ دار ہیں، آپ کے آسمانوں کے مکین ہیں، آپ ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور مشکل اوقات میں شریعت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا تھا تو اس کی حاجت اس کی سینے میں باقی رہتی تھی، جس کی پورا کرنے کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ بس اس وقت ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور یہ کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو بوجہ تمہارے صبر کرنے کے، پس آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے جس میں تمہاری تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ حدیث سے کلیئر کٹ ثابت ہے کہ یہ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور اپنے ارمانوں کو سینوں میں لے کر قبر تک جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے فرشتوں سے بھی زیادہ پروٹوکول رکھا ہے جنت میں۔ اور یہ حدیث مسند احمد، مجمع الزوائد، ابن ابی شیبہ، تفسیر ابن کثیر، ابن ماجہ، ترمذی، ان سب کتابوں میں موجود ہے۔ غریبوں کے بارے میں ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يدخل فقراء المسلمون الجنہ قبل اغنیائہم بنصف یوم وہو 500 عام۔ غریب اور محتاج مسلمان دولت مند مسلمانوں سے قیامت کا آدھا دن جو 500 سال کے برابر ہوگا جنت میں پہلے جائیں گے، یعنی 500 سال پہلے غریب مالداروں سے یعنی امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ حدیث صفت الجنہ، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ترغیب و ترہیب، ان سب کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غریبوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری مخلوق میں سے میرے مخلص دوست کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، وہ فقراء و محتاج جو مصیبتوں اور تنگ دستی میں صبر کرتے تھے، میرے تقدیر پر راضی رہتے تھے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت میں عیش سے کھاتے پیتے ہوں گے، جبکہ امیر لوگ حساب کتاب کی گردش میں ہوں گے۔ اور یہ حدیث تذکرۃ القرطبہ کی حدیث ہے۔
اس طرح ایک اور حدیث حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتلائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اور عاجزی و انکساری کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہی لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کیا تو پھر سب سے پہلے لوگوں میں سے کون جنت میں داخل ہوگا؟ ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے پہلے غریب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت سے ان کے پاس کچھ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے تم حساب کتاب کی طرف چلو، تو وہ کہیں گے ہم کس چیز کا حساب دیں؟ اللہ کی قسم دنیا کے مال و دولت سے ہمیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوا جس میں ہم بخل کرتے یا فضول خرچیاں کرتے، اور نہیں ہم حکمران تھے کہ انصاف کرتے اور ظلم کرتے۔ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دین آیا تھا، ہم اس کی عبادت میں مصروف رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، تو ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔